ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی کی طرف جا رہا ہے، اور ہر رمضان المبارک پر آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا بڑھ جانا اور ذخیرہ اندوزی، اسی طرح منافع خوری. کیونکہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے شخص. یہاں یہ دیکھیے کہ ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو لعنت دے تو وہ برا مان جاتا ہے، لیکن یہ ذخیرہ اندوز یہ چیز نہیں سمجھتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ذخیرہ اندوزی کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. سچ شکر اللہ رب العزت کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا. ناظرین کرام، دن بدن ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے. رمضان جیسے مہینے میں بھی ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ اور بہت ساری اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محترم علامہ غلام مرتضیٰ مصطفی صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس پہ بھی لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. اس کے کیا اسباب ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تمام حمد و ثنا و تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک ہے سجاں. اس کے بعد اربوں خربوں درود و سلام اس پیاری ذات اقدس پر کہ جس نے اپنی گناہ گار امت کی بخشش کے لیے رات کی تاریکیوں میں اپنے قیمتی آنسو پیش کیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو ہی انک لعلی خلق عظیم فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ کے حوالے سے جب تربیت کا فقدان پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے، اسی طرح ماں باپ کی طرف سے، تو پھر یہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ، اور دن بدن یہ معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہی جا رہا ہے. اور اس میں ایک مین چیز ہوتی ہے احساس کا جب نہ ہونا، یہ اور معاشرے کو اخلاقی پستی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اسباب ہیں اخلاقی گراوٹ کے حوالے سے، والدین کی تربیت اور اساتذہ کی تربیت جو اساتذہ نے کرنی تھی، جو ان کی ذمہ داری تھی، والدین کی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری نبھانا اب چھوڑ دی ہے. اب نہ ہی والدین ذمہ داری نبھا رہے ہیں، نہ ہی اساتذہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی کی طرف جا رہا ہے. اور ہر رمضان المبارک پر آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا بڑھ جانا اور ذخیرہ اندوزی، اسی طرح منافع خوری. حالانکہ اگر اس چیز کو سمجھا جائے کہ منافع خوری، مہنگائی یہ ایک بہت بڑا سمجھ جائیں کہ اخلاقی گراوٹ کے حوالے سے ایک معاملہ ہے. کیونکہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے شخص. یہاں یہ دیکھیے کہ ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو لعنت دے تو وہ برا مان جاتا ہے، لیکن یہ ذخیرہ اندوز یہ چیز نہیں سمجھتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ذخیرہ اندوزی کے اوپر. اور ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے، منافع خوری بڑھتی ہے، اور پھر اس نتیجے میں لوگوں کا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان المبارک کے اندر پہلے سے ہی لوگ اسی کے اندر مبتلا ہیں کہ مہنگائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور لوگوں کا ذہنی سکون برباد ہو چکا ہے. ایون کہ رمضان کے اندر ان کی عبادات بھی جو ہے وہ سیو نہیں ہے. عبادات کے اندر بھی ان کو یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اتنی مہنگائی ہوگی ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے حوالے سے منع فرمایا کہ اتنا منافع رکھا جائے جو حق ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ تنگ ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اور لوگوں کی پریشانی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی اس ملک کے اندر یعنی پاکستان کے اندر رمضان المبارک آتا ہے، یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ یہ مہنگائی کا بڑھ جانا. دیگر ممالک کے اندر آپ دیکھیں ان کے کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں تو ان کے اندر سیل لگ جاتی ہے، بازار لگ جاتے ہیں،
اور وہاں پر ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. یہاں تو الگ ہی معاملہ ہے. ایون یورپ میں رمضان کے دنوں میں بازار لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا تہوار نہیں ہے بالکل، لیکن ڈسکاؤنٹڈ بازار لگ جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ نہیں ان کا مبارک مہینہ آ گیا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو منافع خور ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، ان کو یہ حدیث مبارکہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے. اور یہ دیکھیے کہ لعنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو لوگوں کا اگر آپ ذہنی سکون برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ مہنگائی چھوڑ دیں، اتنا منافع رکھیں جو آپ کا حق ہے، تاکہ دیگر لوگ رمضان کے اندر اچھی طرح عبادت کر سکیں اور یہ جو مہنگائی کا ایک معاملہ ہے یہ اس کے اندر کنٹرول ہو سکے. حضرت ہم جب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات میں حدیثیں ہیں وہ کثیر تعداد میں ملتی ہیں. بے شک. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں خیانت کرے. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کو تو ہمارا معاشرہ ان تینوں برائیوں میں اتنا گرا ہوا ہے. آپ خود ماشاءاللہ سے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ اس بات کا جو ہے تدارک بھی رکھتے ہیں. تو حضرت اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں منافق کی 3 نشانیاں اور ہم ان تینوں نشانیوں میں بتدریج پائی جاتی ہے ہم میں؟ اس کی وجہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری. دین کے اگر قریب آ جائیں تو دین ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. ہمارا دین ایسا ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہمارے دین نے کجی نہیں چھوڑی. ہر معاملے میں دین نے ہماری رہنمائی کی ہے. ایون کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تو اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنا لیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام برائیوں سے ہم نکل سکتے ہیں. منافقت بھی ہم سے دور ہو سکتی ہے اور اسی طرح دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ کور ہو کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم دور ہیں اور یہ زندگی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. وجہ یہی ہے، اگر یہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا حضرت، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتا ہے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اسمارٹ فون ہے، اس میں سوشل سائٹس ہیں. سوشل سائٹس نہ بھی ہو، اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر ایک اور برائی جنم لے چکی ہے کہ ہم کوئی بھی خبر ہو اس کی بغیر تحقیق کرے آگے بڑھا دیتے ہیں اس کی. اچھا دوسری بات ہے، تحقیق میں پتہ بھی ہوتا ہے تب بھی ہم جو ہے امانت میں خیانت کرتے ہیں. یعنی ایک جھوٹی خبر ہے، ایک جھوٹی بات ہے، اسے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. نہ صرف اس میں بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی لڑکی کا رشتہ آیا اور لڑکا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور حسد میں، جلن میں، اور آپ کو پتا ہے اس طرح، تو اس کے بارے میں جھوٹ بول دیں گے، اس کے بارے میں جو ہے نا برائی کر دیں گے. اسی وائس ورثہ کر دیں گے، لڑکا اچھا نہیں ہے اور رشتہ کروانا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا بڑی وہ اچھائی بتائیں گے اس کی، حالانکہ وہ اچھائی اس میں نہیں ہوتی اور آخری میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات طلاق تک جاتی ہے. تو یہ تو جو ایک تو معاشرے میں اور دوسرا سوشل میڈیا پہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھانا، الزامات لگانا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے تمہیں چاہیے کہ اس خبر کی اچھی طرح تصدیق کر لو. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر تصدیق کر بھی لی جاتی ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ لڑکی کے رشتے کے معاملے کے اندر اگر تصدیق کر بھی لی جاتی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود بھی رشتہ کر دیا جاتا ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہے نہیں. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے وہ غلطی ان کی خود کی ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو لہذا قرآن کا جو حکم ہے، قرآن کے حکم کے مطابق پہلے آپ اس کی اچھی طرح تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک وہ واقعہ سنا تھا کہ اگر رشتہ اچھا ہو تو استخارے میں بھی ہاں آ جاتی ہے، اور اگر پیسے والا ہو تو پیسے والا ہو، اور اگر پیسے والا نہ ہو، کنگلا ہو، تو پھر استخارے میں بھی نہ آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں معاملہ یہ معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے اس لحاظ سے. تو لہذا قرآن کی آیت کے مطابق اگر ہم عمل کر لیں کہ ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی پہلے اچھی طریقے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد پھر اپنے معاملات آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ پھر یہ برائی بھی ختم ہو جائے گی. اچھا رشتے کی بات آئی تو چلیں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا آپ کی بات سے. خواتین
کے لیے جو پسند کے رشتے ہوتے ہیں اپنی، ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کی رائے نہیں لی جاتی. مطلب باپ کا بھائیوں کا ایسا ایگو ہوتا ہے کہ ہم نے بول دیا اب تمہیں کرنی ہے، صحیح ہے، فلاں کا بیٹا ہے، میں نے زبان دے دی، میرا یہ ہے، میری عزت وہ ہو جائے گی، اس طرح کی بات ہے. اب رہنا لڑکی کو ہے ساری زندگی، اور تھوپ کون رہا ہے؟ باپ اور بھائی. اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا پڑھا، اب جیسے استادوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی تک سے سیدہ فاطمہ سے پوچھا تھا کہ علی کے لیے رشتہ ہے تو کیا تم راضی ہو اس کے لیے؟ دیکھیں، اگر اس حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے سوال کیا، اسی میں خود آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے خود پوچھا کہ تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، قبول ہے یا نہیں. تو دیکھیں، پوچھنا، سب سے پہلے یہ پوچھنا کیا ہے؟ یہ انا کو مارنا ہے. ہمارے یہاں انا پائی جاتی ہے، نہیں میں نے کر دیا ہے، اس کے اوپر پتھر پہ لکیر ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ تمہیں کرنا ہی ہے، میں نے تمہارا بچپن سے رشتہ کیا ہوا ہے. اور اس طرح کے معاملات آپ انٹیریئر وغیرہ میں دیکھیں یا گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں تو وہاں زیادہ ہوتا ہے. جیسے بیٹی پیدا ہوئی تو یہ جی فلاں میری بہن کی طرف جائے گی، یہ میرے بھائی کی طرف جائے گی، تو وہ پہلے سے رشتے بنا دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہیں. حکم یہ ہے کہ لڑکی کو زندگی گزارنی ہے، ایک دفعہ لڑکی سے بھی پوچھا جائے، اور ہمارے یہاں پوچھا نہیں جاتا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے لڑکی کے اوپر، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، اور ایک مرتبہ دیکھنے کی بھی اجازت ہے کہ لڑکا لڑکی دیکھ بھی لیں، یہ بھی اجازت ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. باپ کہتا ہے کہ نہیں میری انا ہے، ماننا پڑے گا، اور پھر بیٹی بولتی ہے ٹھیک ہے باپ کا حکم ہے تو اب سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اور پھر بتایا بھی جاتا ہے بیٹی کو، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہارے لیے اچھا سوچ رہا ہوں، میں تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. بھائی جب آپ اچھا سوچ رہے ہیں تو پھر آپ سنت کے مطابق عمل بھی کر لیجئے نا. آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ اگر اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے جانچ پڑتال کی ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھی جگہ رشتہ کیا، یہ بھی اچھی بات ہے آپ کی نظر میں. لیکن کم از کم آپ لڑکی سے بھی پوچھئے، اس لیے کہ لڑکی سے اگر نہیں آپ پوچھ رہے تو یہ آپ لڑکی کا حق سلب کر رہے ہیں. تو لہذا شریعت کے اندر یہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی انائیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان اناؤں کے اوپر آج کل جو ہے نا یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کی جائے تو پھر وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور پھر نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ فوراً طلاقیں ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں، ابھی سرچ کریں تو آپ کو طلاق کے جو معاملات ہیں ابھی بہت زیادہ ملیں گے، اور آئے دن طلاقیں. اور شادی کا پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ابھی 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، سال ہوا ہے، سال بھی ان کی شادی نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ ہم مزاج، اور پھر اسی طرح مزاج کا نہ ہونا. اور اسی طرح اگر پہلے پوچھ لیا جاتا لڑکی سے تو میرے خیال میں یہ معاملات نہ ہوتے. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ اپنے والدین کو، اسی طرح بھائیوں کو، اپنی بیٹی اور بھائیوں کو اپنی بہن کا حق سلب کرتے ہوئے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے اور حدیث کے مطابق عمل کر لینا چاہیے. اگر حدیث کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک حدیث کی برکت سے ان جو بچی ہے اس کے معاملات اللہ پاک اچھے فرمائے گا. اچھا علامہ صاحب، آپ نے جتنے جوابات دیے اس کا اگر میں نچوڑ نکالوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت سے دوری اور دین سے دوری، یہی ہے. اب ہم دیکھیں تو سڑکوں پہ، گلی میں، محلے میں، جگہ جگہ آپ کو عاشق رسول ملیں گے، نعرے بازی، صحیح ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، اور عشق مصطفیٰ میں جان بھی قبول ہے، اور اس طرح کی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اس طرح. لیکن عملی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ عمل جو ہے وہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اقبال نے کہا تھا. تو عملی زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم عاشق جو بولنا تو چاہتے ہیں، دکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ مشکل سوال عملی زندگی کے اندر ہم دور یوں ہیں کہ ہماری جو آج کل کی نوجوان نسل ہے ان کو شارٹ کٹ چاہیے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آج کل جو عالم دین شارٹ کٹ کا راستہ بتائے، جو آج کل پیران نظام شارٹ کٹ راستہ بتاتے ہیں، بولتے ہیں یہ زبردست مولوی ہے، یہ زبردست عالم دین ہے، اور یہ زبردست پیر ہے، اس لیے کہ یہ شارٹ کٹ بتا رہا ہے. عملی زندگی سے دور اسی وجہ سے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے شارٹ کٹ مل جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں تو عملی زندگی صحابہ کی بھرپور ہے. یہاں تک کہ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، اشاروں کے ساتھ، اور متعدد مقامات پر فرمایا. جب ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا صحابہ کرام کو، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جنت کا ٹکٹ لے کر بیٹھ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ نے جنت کا ٹکٹ دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی.
لیکن دیکھا یہ گیا، آپ کتب پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، جن جن کو ٹکٹ ملے جنت کے، اگر وہ 2 نوافل پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنی نوافل کی تعداد بڑھا دی۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید کا 1 سپارہ روز پڑھتے تھے تو انہوں نے 5 سپارے پڑھنے شروع کر دیے۔ عملی زندگی کے اندر وہ آگے آئے، لیکن ہمارے یہاں عملی زندگی اب چھوڑ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے شارٹ کٹ دے دی جائے۔ اور دیکھیے آپ یہ جو مقدس راتیں آتی ہیں، شب برات ہو گئی، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات ہو گئی، اسی طرح شب معراج ہو گئی، ہمارے نوجوان نسل وہ ایسے معاملات ڈھونڈتے ہیں، ایسے پرچے ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے، ہم یہ 4 نوافل پڑھ لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں۔ اور ہمارے یہاں اب پایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے یہاں جنت جانے کے لیے شارٹ کٹ راستے اتنے تلاش کی جاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیے میسج، جی یہ 10 بندوں کو بھیج دیجیے، آپ جنت کے اندر چلے گا۔ بھائی جنت کے اندر جانا اتنا آسان تو نہیں ہے جتنا آج ہماری نوجوان نسل نے بنا دیا ہے، اور باقاعدہ ان کے دماغوں کے اندر یہ بٹھایا گیا ہے۔ بھائی اگر آپ عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشق رسول میں آپ زندگی بھی اپنائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ عشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، پھر صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریے، پھر آپ سچے پکے عاشق رسول کہلائیں گے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ منافق کہلائیں گے، کہ عملی زندگی کے اندر آپ الگ ہیں اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل نامناسب رویہ۔ بڑی ضرورت کی آپ نے یہ بات کر کے، کیونکہ اکثر جواب یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نافرمان ضرور ہیں، غدار نہیں ہے۔ یہ نافرمانی اور غداری میں کیا فرق ہے؟ نافرمانی تو غداری ہوگی۔ اگر میرا باپ مجھ سے کہے کہ یہ کرو اور میں وہ کام نہیں کر رہا، اور میں اپنے باپ کو کہوں میں تیرا کام تو نہیں کر رہا، تو اس سے محبت کرتا ہوں، تیری نافرمانی کر رہا ہوں لیکن غداری نہیں کر رہا۔ یہ کمفرٹ زون جو ہے ہم نے ڈھونڈ لیا اپنے لیے، یہ اس کی کیا وجہ ہے حضرت؟ یہ ہمارے یہاں یہ خود سے لوگوں نے جملے بنائے کہ نافرمان نہیں ہے اور ہم غدار نہیں ہیں، نافرمان نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں خود سے جملے بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے بار بار حکم آیا، اور یہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ایسی جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لیکن اگر نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو لہذا یہ جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہم نافرمان تو نہیں ہے اور غدار تو نہیں ہے اور نافرمان بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں اور نافرمان نہیں ہیں تو پھر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنا لیجئے، اس کے اندر اپنانے میں کون سی پریشانی ہو رہی ہے؟ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر نہیں اپنا رہے تو آپ نافرمان ہیں، اور غداری بھی پھر کوئی دور نہیں ہے۔ جب انسان نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ غداری کے راستے بھی چلتا ہے، اس لیے کہ شیطان ایک راستہ کھولتا ہے پھر آہستہ آہستہ دوسرے راستے بھی کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ۔ اچھا حضرت، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ رمضان میں خوب جو ہے وہ امداد ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور عید کے جوڑے تقسیم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک چیز جو ہے ون آئی یعنی کیمرہ، وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کیمرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ریاکاری ہے جس میں غریب کی جو ہے وہ عزت جو ہے نا محفوظ نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ریاکاری ایک بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم کے اندر جانے والے اشخاص ہوں گے وہ 3 ہوں گے، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور تیسرا شخص میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو 3 اشخاص کے بارے میں، تیسرے شخص عالم کے بارے میں کہا گیا، عالم کے بارے میں۔ تو 3 اشخاص ہوں گے جو پہلے جہنم کے اندر جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ جب شہید کو بھیجا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ پاک میں نے تو تیرے لیے جان دی تھی، تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، تو نے جان نہیں میرے لیے نہیں دی تھی، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے دی تھی، تو نے لوگوں کو دکھایا، تو نے ریاکاری کی، لہذا تیرا جو حق بنتا تھا ہم نے دنیا میں دے دیا تجھے، تو نے کہا کہ میں شہید اس لیے ہو رہا ہوں لوگ مجھے شہید پکاریں، تو وہ شہید تجھے وہاں پکارا گیا، اب تیرا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سخی جس نے اپنا مال خرچ کیا، جو اپنا مال خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے بھی کہا جائے گا کہ تو بھی جہنم کی طرف جا، وہ کہے گا اللہ پاک میں نے تو مال خرچ کیا تھا،
تو وہ اسے کہا جائے گا نہیں، تو نے مال میری رضا کی خاطر نہیں خرچ کیا تھا بلکہ تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا، اب تیری واہ واہ وہاں ہو چکی ہے، تیرا اب راستہ یہ ہے۔ اسی طرح عالم کے بارے میں آیا جو لوگوں کو تو تبلیغ دے خود عمل نہ کرے۔ تو دیکھیں ریاکاری کے حوالے سے کتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 اشخاص پہلے جائیں گے۔ تو اس حدیث کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں، جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، جو رمضان کے اندر راشن تقسیم کرنے والے ہیں، یہ اگر حدیث مبارکہ ذہن میں رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ آج اگر ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، راشن بھی دیتے ہیں یا لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو پہلے کیمرہ ہوتا ہے، پہلے ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کی مدد کریں اور مدد کرتے ہوئے کسی کی عزت نفس مجروح کریں۔ آپ نے عزت نفس مجروح نہیں کرنی، پھر آپ نے صدقہ و خیرات کرنا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ لیکن ہمارے یہاں مزہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو نفس چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شیطانی مزہ چاہیے کہ میری واہ واہ ہو جائے، سوشل میڈیا پہ میرا نام چل جائے، تو یہ عزت نفس مجروح نہ کی جائے۔ مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچے کا کلپ میں نے دیکھا تھا، اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آؤ تصویر کھنچواؤ، تو وہ بچہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا نہیں یہ کیمرہ ہٹا دو پھر میں آ جاؤں گا، اس لیے کہ تم دنیا میں مجھے بدنام کر دو گے اس راشن کے کارٹن کے چکر میں۔ تو یہ دنیا کے اندر بدنام کرنا اور سمجھنا کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے یہاں یہ معاملہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہیں دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگوں کو صدقہ اور خیرات کے اندر، راشن کے اندر مثال کے طور پر چیزیں دی جاتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں وہ خود استعمال نہیں کرتے، کپڑے دیتے ہیں تو وہ بھی خود استعمال نہیں کرتے۔ آپ ابھی چلے جائیں مارکیٹوں کے اندر، آپ ان سے کہیں کہ مجھے 20 جوڑے چاہیے، دکاندار آپ کو 3-4 قسم کی کوالٹیاں دے دے گا اور وہ خود آپ سے کہے گا مجھے بتائیے آپ بانٹنے کے لیے چاہیے، جی بانٹنے کے لیے چاہیے، وہ آپ کو الگ سے نکال کے دے دے گا۔ تو لہذا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہیں دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں۔ اور یہ اگر آپ کسی کو ایسا کپڑا دے رہے ہیں جو آپ خود پسند نہیں کرتے تو یہ یاد رکھیے یہ اس کپڑے کا آپ کو حساب و کتاب دینا بھی پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کپڑا آپ نے ان کو دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا سلوانے کے نتیجے میں آپ کو بد دعائیں بھی پڑیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ یوں کہ ایک کپڑا آپ نے 400 کا سوٹ دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی درزی جو ہے کم از کم 1000 سے 1500 روپے لے رہا ہے، تو جو 400 کا سوٹ آپ اس کو دے رہے ہیں وہ ایک دھلائی بھی نہیں چلے گا، اور جب دوسری دھلائی پہنے گا اس کے دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی، بد دعائیں نکلیں گی، اس لیے کہ آپ اپنے 400 کے چکر میں اس کے 1000-1500 جو ہے وہ خراب کیے ہیں، بد دعائیں پڑیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح بھی نہ کی جائے، اور عزت نفس مجروح یہ سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ صدقہ اور خیرات کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ قابل قبول ہوگا۔ اچھا حضرت آپ موجود ہیں تو آخری سوال ہے کہ کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائے، ابھی شب برات گزری ہے تو ہم نے ایک نیا کچھ سالوں سے ٹرینڈ دیکھ لیا ہے کہ قبرستان میں جا کے اپنے پیاروں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کسی تیسرے شخص کو موبائل دیا جاتا ہے اور باقاعدہ سے دعاؤں والے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹنگ کی جاتی ہے جس میں وہ اپنے پیاروں کی قبر کے پاس رو رہا ہے۔ مطلب میں جب اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے جو ہے پاؤں کے تلے زمین نکل جاتی کہ یہ کل تک میرے ساتھ تھے، کل تک یہ جاگ رہے تھے، بات کر رہے تھے، محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اصلاح کرتے تھے، اور آج زمین کے اندر ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے، اس بارے میں کچھ کہیں، یہ میرے دل کے بہت قریب موضوع ہے، اس لیے اس پہ کچھ آپ کریں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے تو پھر یہ ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ خوف خدا ہو تو پھر یہ برائیاں نہیں آتی، اس لیے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور جب خوف خدا نہیں ہے تو پھر یہ سارے معاملات۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کیوں جایا کرو؟ اس لیے کہ وہاں سے عبرت حاصل کرو، تم نے بھی وہاں جانا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں عبرت حاصل نہیں کی جاتی وہاں سے، آج ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ریاکاری کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، حالانکہ اخلاقیات میں سے یہ بھی ہے کہ جو آپ کے چلے گئے ہیں لواحقین ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، تو یہاں دعائے مغفرت بعد میں ہوتی ہے، پہلے اپنی تصویریں ہوتی ہیں، پہلے ریاکاری ہوتی ہے، پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاقیات سے بھی نیچے اتر چکے ہیں اور خوف خدا آپ کے دل میں نہیں ہے جب یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اگر خوف خدا ہوتا تو آپ وہاں جاتے، عبرت پکڑتے اور جا کر وہاں ان کے لیے اخلاقیات کے حوالے سے دعائے مغفرت کرتے، اور اپنے لیے وہاں پر جا کر
کر اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ پاک میں نے بھی اس مقام پہ آنا ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو اس چیز کو پرکھتا نا پھر یہ ساری چیزیں نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف خدا دل میں نہ ہونا یہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین کرام، آپ اپنے پیاروں کے قبر پہ جاتے ہیں تو خدا کے لیے اگر آپ اس عمل میں مبتلا ہیں تو اپنے پیاروں کو بیچنا چھوڑ دیں. ان کے لیے لائکس اور کمنٹ استعمال کرنا ان کو، اور پھر لائک اور کمنٹس بٹورنا، یہ بڑی بے شرمی اور بےغیرتی کی بات ہے. معذرت کے ساتھ علامہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.